لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین کرام، حج کی عظیم الشان مناسبت کے موقع پر شکر گزار ہیں ہدایت ٹی وی کے کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ تعلیمات اسلامیہ کو ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں. ناظرین، حج وہ عظیم مناسبت ہے کہ جو اجتماعیت کا درس دیتی ہے، جس میں پوری دنیا میں جو امت کا کنسیپٹ ہے وہ بڑا واضح ہو کر سامنے آتا ہے. مشرق و مغرب میں بسنے والا مسلمان اپنی تمام شناختیں بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف میں صرف ایک جو ہے وہ مسلمان کی حیثیت سے پیش ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ اس عظیم ملت کا ایک فرد بن جاتا ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے مسلمان اس تکلیف کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور جسد واحد کی سی مثال ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ حج کریں جو بھی اس کی استطاعت رکھتے ہوں. ناظرین، تمام عبادات کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہر عبادت اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے کہ جو اس کو کرنے کی پوزیشن میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو اب وہ اگر کوئی نہیں بھی، کسی میں وہ طاقت اور قوت نہیں بھی ہے، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر عبادت میں یہ رکھا کہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہو. حج میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، کوئی ظالم بادشاہ نہ آ گیا ہو، راستے بد امن نہ ہو گئے ہوں، انسان کے پاس مالی استطاعت ہو اور اتنے پیسے بھی ہوں کہ اس کے اوپر جن کا خرچہ فرض ہے ان کو بھی وہ دے کے جائے اور بعد میں آ کے وہ فقیر بھی نہ ہو جائے. تو ان ساری شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج جو ہے وہ استطاعت ہو جس کے پاس اس پر فرض ہو جاتا ہے. ناظرین، اور بہت ہی جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ حج کی اہمیت کو بڑے اچھے انداز میں واضح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے گا، یعنی کفر کا کلمہ ناظرین کرام انکار کے معنی میں یہاں پہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن وہ اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. تو ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو عالمین ہے، جو انسان ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے بے نیاز. یعنی اللہ کو لوگوں کے حج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ جو عبادت اپنے بندوں کے لیے ضروری قرار دی ہے اس میں بھی بندوں کے لیے محبت ہے. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کسی بھی بہانے سے انسان میری طرف متوجہ ہو جائے، اور جب میری طرف متوجہ ہو جائے گا تو میں اس کی زندگی میں جو اس نے جو کچھ کر چکا ہے، جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں، ناظرین کرام، خداوند تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس حج کے عمل کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اللہ کی انسان سے محبت کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے، اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے، مالی طاقت، بدنی طاقت، ہر حوالے سے قانونی اور لیگل طاقت رکھتے ہوئے اللہ کا حج انجام نہیں دیتا، تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مجھے تو اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے. حج تو اس نے کرنا تھا تو اپنے لیے کرنا تھا، میں نے تو اس کے نتیجے میں اگر وہ اچھا انسان تھا تو اس کے درجات کو بلند کر دینا تھا، اور اگر اس سے زندگی میں کمیاں تھی، اس کی کوتاہیاں تھی، اس کی گناہ تھے اس کے، تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کرنا تھا. ناظرین، بہت ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، جو ان سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان صحیح معنوں میں حج کر لیتا ہے تو جب حج کے فریضہ سے جو ہے وہ نکلتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اس کی ماں سبق زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں ناظرین کرام، پروردگار عالم
جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ان اعمال کے نتیجہ میں کہ جس کو حج کہا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ نے حج جو ہے وہ انسان کی محبت کے لیے ضروری قرار دیا۔ اور ناظرین کتنا خوبصورت ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک دین قائم رہے گا کہ جب تک کعبہ قائم ہے، جب تک کعبہ کی عظمتیں قائم ہیں، جب تک کعبہ کی رونقیں قائم ہیں، تب تک دین قائم رہے گا۔ اور یہی ہے کہ جب اللہ کے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے کعبہ کی رونقیں دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے جو ایمان ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نبی مکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو، یعنی تمام اس کی جو بیسک جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہوں، اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی ہرڈل بھی نہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ ہو، اور شدید مریض بھی نہ ہو، یعنی حج پہ جا سکتا ہو اور اس کے باوجود نہ جائے، تو ناظرین کرام خاتم الانبیاء فرماتے ہیں اور ایسی حالت میں وہ مر جائے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ حج پر جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا اور مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی ایسے ہی ہے کہ گویا وہ یہودی مرا یا نصرانی مرا۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے حج کے فرض ہونے کے باوجود اس کو انجام نہ دینا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے کہ ہر انسان اس کا حج کرے۔ اور بڑی ناظرین کرام یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں چڑھا رہے تھے، اور کیا ہی وہ خوبصورت ناظرین کرام مناظر ہوں گے کہ باپ تعمیر کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ سامان گارا اینٹیں لا کے دے رہا ہے، اور کعبہ کی جو قواعد ہیں، جو کعبہ کی جو بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں، پھر کعبہ کو بنایا جا رہا ہے، اور جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو پروردگار وہی کرتا ہے کہ اے میرے ابراہیم، اب لوگوں کو میرے حج کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں کیسے دعوت دوں، یعنی کیا لوگ میری دعوت پہ، میرے بلانے پہ آ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تم دعوت تو دو، جب تم دعوت دو گے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ دیکھنا کیسے آتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم نے دعوت دی تو جوک در جوک جو لوگ ہیں وہ اللہ کے حج کے لیے جو ہے وہ کعبہ کی طرف آئے، اور اس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی کعبہ کی آبادکاری اور مکہ کی آبادکاری کی وہ دعائیں جو وہ مانگ رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ بلند فرما رہے تھے اور اہل مکہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے وہ ایسے قبول کی۔ یہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے۔ ناظرین، آج چاہے ہم مشرق میں بیٹھے ہیں یا مغرب میں بیٹھے ہیں، ہم میں استطاعت ہے یا ہم میں استطاعت نہیں ہے، ہم حج ایک بار کر چکے ہیں یا ہم حج 10 بار کر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی کعبہ کا نام آتا ہے، جیسے ہی کعبہ کا ذکر ہوتا ہے، انسان کا دل کھنچا چلا جاتا ہے مکہ کی طرف۔ اور مکہ وہ عظیم شہر ہے کہ جہاں اللہ کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ بسایا گیا۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ عظیم شہر ہے، اور اس کی محبت کیسی ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، میں پڑھ رہا تھا سیرت کا یہ واقعہ، بار بار جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے آنسو بھر آتے ہیں کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ کے کفار اور مشرکین نے تنگ کیا اور آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جانے لگے، تو آپ جب مکہ سے جا رہے تھے، اس مکہ سے کہ جس کی بنیاد آپ کے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رکھی تھی، وہ مکہ کے جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ اجداد جو ہے وہ جس کے بانی ہیں، جس میں رہنے والے اصل باشندے ہیں، اور وہ مکہ کے جس میں اللہ کا گھر ہے، جب آپ کو اس سے نکالا جا رہا تھا تو آپ بار بار مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ آپ یہ بار بار فرما رہے تھے کہ اے مکہ، تو روئے زمین پر موجود تمام زمینوں سے زیادہ مجھے عزیز ہے، مجھے پیاری ہے، میرے دل میں ہے، لیکن تیرے رہنے والے، تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو ناظرین کرام، مکہ کے رہنے والوں کی، مکہ کی جو فضائیں ہیں ان کی
بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اور ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج کے متعلق کہ جعلہ اللہ سببا لرحمتہ، اللہ اکبر، کہ اللہ نے حج کو اپنی رحمت کا ایک سبب قرار دیا۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ حج کا فرض کرنا اللہ کی بندوں سے محبت کی دلیل ہے، کہ یہ پروردگار کی اس کے بندوں سے محبت ہے کہ اس نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے حج کو فرض قرار دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جعلہ اللہ ووصلۃ الی جنتہ، اس کے ذریعے اللہ جو ہے وہ لوگوں کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ وحج البیت واعتمارہ فإنہما ینفیان الفقر۔ ناظرین، یہ بڑا اہم فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ دو ایسی چیزیں ہیں ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں جن سے فقر دور ہوتا ہے، جن سے غربت دور ہوتی ہے، جو پورٹی کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کے رزلٹ میں جو پورٹی ہے وہ جو حج پہ جا رہا ہے، جو عمرے پہ جا رہا ہے، اس کی ختم ہوتی ہے۔ یعنی عام طور پر یہ ہے کہ جو پیسے خرچ کرنے سے، سفر پر جانے سے، اپنا 40 دن کے لیے 20 دن کے لیے کاروبار روک دینے سے آپ کے پیسے کم ہوتے ہیں، آپ غربت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کہ جب تم اللہ کے راستے میں عمرہ کے لیے نکلو گے، جب تم اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلو گے، تو اس سے تمہارے گھر میں موجود جو فقر ہے، جو غریبی ہے، جو بعد میں بھی آنی تھی، پروردگار عالم اس سفر حج اور اس سفر عمرہ کے وسیلے میں اس کو ختم کر دے گا۔ یہ اس کے بعد جو ہے وہ ناظرین کرام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا۔ ناظرین، بہت ہی عظیم فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ، یعنی اللہ کے لیے تم اللہ کا جو گھر ہے، جو اللہ کا جو خانہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف، تمہیں اس کے بارے میں، یعنی میں وصیت کرتا ہوں تم اس کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ، تم اس کے بارے میں متوجہ ہو جاؤ۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی رہو، یعنی جب تک تم دنیا میں موجود ہو اہل اسلام، تم اس اللہ کے اس گھر کو کبھی بھی خالی نہ ہونے دینا۔ جب تک تم ہو اللہ کے گھر کی، یعنی بیت اللہ شریف کی رونقوں کو جو ہے وہ بحال رکھنا۔ فَإِنَّهُ فَإِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر تم نے بیت اللہ شریف کی رونقوں کو مد نظر نہ رکھا، اگر تم نے اس کی رونقوں کو بحال نہ رکھا، اگر تم نے اس میں آنا جانا چھوڑ دیا، اس کی رونقیں نہ رہیں، تو پھر تمہیں بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر یعنی تمہاری طرف بھی جو اللہ کی جو رحمت کی، لطف کی، کرم کی نظر ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کی نظر جو ہے اس کو جو ہے وہ دور نہ کرے، اور یہ بڑی بات ہے ناظرین کرام، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے، اور بار بار آپ اس کو پڑھا کرتے تھے کہ اے پروردگار، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر مت چھوڑنا، ایک آنکھ چھپکنے جتنا وقت بھی ہے پروردگار، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ اگر اتنی دیر کے لیے بھی اللہ چھوڑ دے تو انسان جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو ناظرین کرام، یہی میسج اس حدیث کا بھی ہے کہ ہمیں کعبہ کی رونقوں کو بحال رکھنا ہے۔ وہ کعبہ کی رونقوں کو بحال رکھنا نہیں، وہ ہم نے اپنی رونقوں کو بحال رکھنا ہے۔ اور ناظرین، ایک بہت ہی اہم چیز کہ جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا، بہت سے پروگرام میں نے حج کے موضوع پہ کیے، بہت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ اہل بیت کی جو سیرت ہے ناظرین کرام حج کرنے کے حوالے سے، وہ انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ملتا ہے کہ حضرت نے 20 سے 25 حج جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم ہے حج کا فریضہ، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ اس خزینہ رحمت خداوندی سے کسی بھی صورت میں محروم ہوا جائے۔ تو لہٰذا ائمہ کی یہ سیرت رہی ناظرین کرام
کہ ہمیشہ سواری کی جو ہے وہ گنجائش ہوتے ہوئے کہ سوار ہو کر بھی پروردگار کے دربار میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ پیدل حج کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے، اور اسی لیے ہے کہ افضل الاعمال احمدھا، کہ اس عمل کی اہمیت اور ثواب اور درجہ اتنا بلند ہوگا جتنا اس عمل میں انسان زحمت برداشت کرے گا۔ تو ائمہ اہل بیت کی یہ سیرت جو پیدل جانے والی ہے ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لیے ائمہ کرام جو ہے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ پیدل جایا کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں جتنی زحمت زیادہ ہوگی پروردگار عالم اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کیا وہ عظیم الشان واقعہ ہے ناظرین کرام، انسان کا پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی عظمتوں کے جو ہے وہ ڈنکے بجنے لگتے ہیں، انسان کا دل اور انسان کا قلب جو ہے وہ ایمان کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے ناظرین کرام، اور انسان دیکھتا ہے کہ یہ وہ رول ماڈل ہستیاں ہیں کہ جن کو مجھے فالو کرنا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا تھا، اس دوران مجھے حاجت ہوئی اور میں نے میرا جو قافلہ ہے میں نے اس کو چھوڑا، اور میں جو ہے وہ قافلے سے ذرا ہٹ کے جب میں گیا میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا بیٹے برخوردار، تم اس شدید موسم میں، اس شدید گرمی میں تمہارے پاس کوئی زیادہ راہ بھی نہیں، تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا قصد کیا ہے، تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو ناظرین کرام وہ جواب جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا وہ یہ تھا کہ زادی تقوی، میرا جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، یعنی پروردگار عالم سے ڈرنا۔ ناظرین کرام یہ امام زین العابدین جو ہے وہ تقوی کو زاد راہ قرار دے رہے ہیں، اور ایسا کیوں نہ قرار دیں کہ تقوی وہ عظیم فضیلت ہے ناظرین کرام کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات میں ملتا ہے کہ حضرت رات کو گھر سے باہر تشریف لے جاتے، تنہائیوں میں تشریف لے جاتے، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے یہ ارشاد رات کو فرماتے پروردگار کو مخاطب کر کے، قلت زاد و بہد سفر، کہ راستہ طویل ہے اور جو زاد راہ ہے وہ کم ہے۔ ناظرین کرام امیر المومنین کا ہی فرمان ہے کہ بہترین زاد راہ جو پروردگار عالم کے نزدیک کام آتا ہے وہ تقوی خداوندی ہے، اور تقوی وہ عظیم صفت ہے ناظرین کرام کہ جب انسان میں وہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا زاد راہ جو یہ میں مکہ کی طرف عازم ہوں وہ تقوی خداوندی ہے، وہ راہ التی رجا، اور میرا جو زاد راہ ہے اور جو میرا جس پہ میں نے سفر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اس سے امید رکھنا ہے۔ وہ قصدی مولائی، اس نے پوچھا تھا نا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو؟ فرمایا اور میرا قصد میرا مولا ہے۔ ناظرین کرام یہ حج کا وہ عظیم فلسفہ ہے کہ ہمیں جو حج پہ جانے والے ہیں، میں دست بستہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج بہت سے لوگ، ہم خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن عرض کروں گا صرف وہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے، اور سب سے پہلے یہ یاد دہانی میں خود اپنے آپ کو کرا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے اعمال ناظرین کرام صرف اس لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، یا اب اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر حج پہ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا پیسے والا ہے اور حج پہ نہیں گیا۔ ناظرین کرام نیتوں کو تبدیل کیجئے، اہل بیت سے اس کام کو سیکھ لیجئے کہ امام زین العابدین اس صحرا میں کیا فرما رہے ہیں کہ قصدی مولائی، کہ میرا قصد میرا مولا ہے۔ آج حج کو حاجی بننے کے لیے نہ کیا جائے، آج حج کو اس لیے نہ کیا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے حج بھی نہیں کیا، یا حج کوئی سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج تو اس مولا سے ملاقات اور اس مولا کے حضور میں خود کو پیش کرنے کا نام ہے کہ جس کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام یہاں ایک اہم بات، ایک اہم پہلو جو حج کے متعلق وہ شاعر اللہ کا ہے،
ناظرین، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم جو ہے وہ اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یعنی وہ جو بڑی قربانیاں ہیں، یعنی جو وہ اونٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے اور اس میں خیر ہے۔ ناظرین کرام، ہر وہ چیز کہ جو پروردگار کی طرف لے کے جائے، ہر وہ چیز جو اللہ کے پیغام کی طرف لے کے جائے، ناظرین کرام وہ شاعر اللہ میں سے قرار دی گئی ہے۔ اور یہ حج جو ہے یہ پورے کا پورا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو شاعر اللہ کی تعظیم سے بھرپور ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر اللہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز موجود ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ آپ دیکھیے حج کے ایک ایک عمل کو دیکھ لیجئے، یعنی خود جو وہ مکہ ہے، جو وہ بیت ہے، وہ کس لیے مکرم ہو گیا، وہ کس لیے صاحب عزت ہو گیا، وہ کس لیے صاحب شرف ہو گیا؟ تو ناظرین کرام وہاں جو سب سے بڑی چیز ہمیں ملتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو وہ بیت اللہ ہونے کی وجہ سے کائنات کے تمام گھروں سے افضل ہو گیا، کائنات کے تمام گھروں سے اشرف ہو گیا، کائنات کے تمام، یعنی وہ ایک گھر کہ وہاں اگر اس سے باہر نماز پڑھیں تو عام نماز ہے، اس میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہو گیا۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اس کی طرف، اور ان کے قلوب کو بھی اس کعبہ کی طرف، اس بیت اللہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ تو ناظرین کرام یہ جو اعمال حج ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر ایک اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے، یعنی وہ عجیب لمحہ فکریہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نمائندہ کو بچانے کے لیے کی جانے والی کوشش پروردگار عالم کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ وہ ماں کی محبت سے اٹھ کے اللہ کی محبت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور اللہ جب اپنا فریضہ حج دنیا کے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیتا ہے تو اس میں والدہ ماجدہ نمائندہ خدا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کو انجام دینے کو ضروری قرار دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی انجام وہ نہیں دیتا تو اس کا حج نہیں۔ ناظرین کرام، میں فقہ میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ اگر کوئی ضعیف ہے، اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ دوڑ نہیں سکتا، تو روایات میں آیا، فقہ میں علماء نے لکھا، فقہ کی کتب میں، کہ وہ دوڑنے کا ایٹ لیسٹ وہ حرکت کرے یوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ دوڑ رہا ہے، پتہ چلے کہ وہ دوڑنے کی نیت کر رہا ہے۔ وہ جتنا وہ دوڑنے کی پریکٹس کر سکتا ہے وہ اتنا دوڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے یہ فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو ایک بڑی قربانی کے ساتھ تبدیل کر دیا اور ایک دمبا آ گیا وہاں پر، ٹھیک، تو اس ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا نا، بذبح عظیم آمد بھی سر۔ یہ جو ذبح عظیم کا جو معنی ہے نا، جو ذبح عظیم ہے، یہ اس سے مراد لوگ وہ دمبا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اس سے مراد تو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ ابھی کیونکہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن میں یہ فقط اتنا عرض کر دوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی اور ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور جس طرح اللہ نے اس قربانی کو بقا بخشی، دوام بخشا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ جب تک حج پر آئیں گے اور مسلمان جب تک گھروں میں بیٹھ کے قربانیاں کریں گے تو اس قربان ہونے والے دمبے اور اس واقعے اور قصے کو یاد کریں گے۔ اسی طرح وہ جو ذبح عظیم ہے، وہ جو سردار سید الشہداء ہے، وہ جو تمام شہداء کا سردار ہے، اس کی قربانی کو بھی اللہ نے دوام بخشا، اللہ نے بقا بخشی۔ اسی لیے رہتی دنیا تک لوگ جس طرح اس قربانی کو یاد کریں گے، لوگ نواسہ پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھی یاد کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر چیز، جس چیز کی طرف بھی آپ دیکھیں، زمزم ہے،
مقدم ہو گیا، زمزم ہے متبرک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق بھی نمائندہ خدا کو بچانے سے ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے حتیم ہے، بیت اللہ شریف کے دیگر جو مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، جتنی چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے ہر ایک چیز کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، اللہ کے بندوں کی یادیں وابستہ ہیں. اور یہ تمام چیزیں جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو شاعر اللہ میں سے جو ہے وہ شاعر اللہ کی جو اللہ کی یاد دلانے والی ہیں یہ ساری چیزیں. اور آخر میں صرف حج کا جو میسج ہے ناظرین کرام وہ یہ دینا چاہوں گا کہ انسان دولت خرچ کرتا ہے، انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اور حج کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو انسان کی اس تھکاوٹ کا اجر، انسان کے اس مالی قربانی کا اجر جو ہے وہ پروردگار اس دنیا میں بھی دے گا اور اس کے فقر اور جو تنگ دستی ہے اس کو دور کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام حج کو وہ تربیت گاہ قرار دیں کہ جس میں اپنی عملی تربیت کریں. اگر اس سے پہلے خدا نخواستہ غیبت کرتے تھے اس کے بعد غیبت نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے خدا نخواستہ اگر سود یا کاروبار میں کسی بددیانتی کے مرتکب ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے وہ قصہ ماضی اور قصہ پارینہ بن جانی چاہیے اور جو حقوق واجب ہیں وہ حق ادا کر دینے چاہیے. اگر اس سے پہلے بیٹیوں کو بہنوں کو حق نہیں دیتے تھے تو واپس آ کر حساب کریں، جس بہن کا جس بیٹی کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دیجئے. اور اس سے پہلے اگر کسی سے زیادتی ہو گئی تھی، اگر اس سے پہلے کسی کا حق مار بیٹھے تھے، کسی سے زیادتی کر بیٹھے تھے، کوئی ظلم کا ہمارے ستم کا شکار ہو بیٹھا تھا تو اس کے بعد جائیے اس حج کے صدقے میں وہ تربیت لے کے آئیے، کتنی جرت پیدا کیجئے کہ اس سے جا کے معذرت کیجئے. اور ناظرین کرام ہاں کہ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی، کسی سے آپ ناراض ہیں تو اس کو معاف بھی کر دیجئے. یہ وہ عظیم درس ہے ناظرین کرام جو حج ہمیں دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح حج ابراہیمی و محمدی و علوی و حسینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ جانا چاہوں گا. اللہ نگہبان. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ.